یہ تمام نشانیاں جنات، منفی توانائی یا کسی غیر مرئی قوت کی موجودگی کی ممکنہ علامتیں ہو سکتی ہیں۔ تاہم ان واقعات کے پیچھے سائنسی، مذہبی اور نفسیاتی پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں ان کی تفصیلی وضاحت دی جا رہی ہے۔ ذہنی اور نفسیاتی اثرات۔ کچھ واقعات ذہنی صحت کے لیے مسائل یا وہم کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ اچانک غصہ، خوف یا اداسی یہ ذہنی دباؤ ڈپریشن یا بائی پولر ڈس آرڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ نیند میں گھٹن محسوس کرنا یا ڈراونے خواب آنا یہ سلیپ پیرالائسس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس میں دماغ جاگ جاتا ہے لیکن جسم حرکت نہیں کر سکتا۔ کسی کے پیچھے ہونے کا احساس یہ پیریڈولیا کہلاتا ہے، جہاں دماغ چیزوں کو مختلف انداز میں دیکھنے لگتا ہے۔ سائنسی اور طبی اسباب۔ کچھ واقعات کے پیچھے ماحولیاتی اور طبی عمل ہو سکتے ہیں۔ گھر میں بدبو آنا، عجیب خوشبو، نمی کی وجہ سے فنگس بننے سے عجیب بو پیدا ہو سکتی ہے۔ بجلی کے آلات کے خود بخود چلنا، بجلی میں خرابی یا مقناطیسی میدان کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کھڑکیوں اور دروازوں کا خود بخود کھلنا، ہوا کے دباؤ، دیواروں میں درار یا درجہ حرارت کی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ دیواروں پر عجیب نشانات، یہ کیپیلری ایکشن ہو سکتا ہے، جہاں دیواریں نمی کو جذب کر لیتی ہیں اور دھبے بن جاتے ہیں۔ قدموں کی آوازیں، سرگوشیاں، لکڑی کے سکڑنے یا پھیلنے کی وجہ سے گھر میں آوازیں آ سکتی ہیں۔ مذہبی اور روحانی پہلو۔ اگر ان واقعات کی کوئی سائنسی وضاحت نہ ملے تو بعض لوگ انہیں ماورائی قوتوں سے جوڑتے ہیں۔ جنات اور منفی توانائی۔ اسلام، ہندو مت اور عیسائیت میں یہ مانا جاتا ہے کہ جنات یا منفی توانائی انسانوں کو پریشان کر سکتی ہے۔ کسی خصوصی جگہ پر اچانک ٹھنڈ محسوس ہونا یہ کسی نادیدہ مخلوق کی موجودگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ کھانے کا بد ذائقہ ہو جانا یا جلد خراب ہو جانا، بعض لوگ اسے جادو یا منفی توانائی کی نشانی سمجھتے ہیں۔ عبادت کے دوران خوف یا بے چینی محسوس ہونا منفی توانائی نماز یا عبادت کے دوران کمزور ہوتی ہے، اس لیے وہ انسان کو روکنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ نظر بد کا جادو۔ اگر گھر میں اچانک کئی پریشانیاں ایک ساتھ آ رہی ہو تو بعض لوگ اسے نظر بد یا جادو کے اثرات مانتے ہیں۔ اچانک گھر میں جھگڑے بڑھ جانا یہ نظر بد یا کسی جادو ٹونے کا اثر ہو سکتا ہے۔ بچوں کا بے وجہ خوف زدہ ہونا یا بیمار پڑنا، چھوٹے بچے منفی توانائی سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ گھر میں عجیب شکلیں یا نشان بننا یا کسی جادوئی عمل کی نشانی ہو سکتی ہے۔ مقدس چیزوں کا غائب ہو جانا یا خراب ہو جانا۔ اگر قرآنی آیات، تسبیح یا کوئی اور مذہبی چیز بار بار غائب ہو رہی ہے یا جل رہی ہو تو یہ نکاراتمک شکتیوں کی نشانی ہو سکتی ہے۔ بھوت، روحیں یا نادیدہ مخلوقات۔ کچھ واقعات کو لوگ بھوت پریت سے جوڑتے ہیں۔ آئینے میں عجیب چیزیں دیکھنا۔ کچھ مذاہب میں مانا جاتا ہے کہ آتمائیں آئینے یا پانی میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ رات میں سائے دیکھنا۔ اگر گھر میں کسی کی آتما قید ہو تو وہ سائے کی شکل میں دکھائی دے سکتی ہے۔ جانوروں کا عجیب رویہ۔ بلیاں، کتے یا پرندے توانائیاں محسوس کر سکتے ہیں جو انسان نہیں دیکھ پاتے۔ حل۔ ان سب واقعات کا کوئی واضح سائنسی سبب نہ ملے اور بار بار مسائل کا سامنا ہو رہا ہو تو درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ گھر کی صفائی اور دھونی دینا۔ نمی اور گندگی منفی توانائی جمع کر سکتی ہے۔ مذہبی علاج۔ اسلام میں سورہ بقرہ، آیت الکرسی، 4 کل کی تلاوت اور دم کیا ہوا پانی چھڑکنا، گھر کے اندر روشنی اور تازہ ہوا کا انتظام کرنا، اندھیرے اور بند جگہوں میں منفی توانائی زیادہ جمع ہو سکتی ہے۔
نظر بد اور جادو سے بچنے کے لیے وظائف پڑھنا، اسلامی تعلیمات میں دم کیا ہوا پانی پینا اور گھر میں اذان دینا مؤثر مانا جاتا ہے۔ نفسیاتی پہلو کو بھی سمجھنا، کبھی کبھی ذہنی تناؤ یا وہم بھی ان تجربات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سمسیائیں لگاتار بنی رہیں اور کسی بھی اپائے سے ٹھیک نہ ہوں تو کسی روحانی معالج، مذہبی عالم یا ماہر نفسیات سے مشورہ لینا بہتر ہو سکتا ہے۔